میں صرف رسول اللہ کی بات کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس نے غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ کے متعلق وہ بے ادبی کے الفاظ کہے جو قرآن کریم نے سورۃ منافقون میں محفوظ کر لیے جی من الازل والے. جی لیکن اور اسی طرح اسی غزوہ میں ہی غالباً اسی کا ہی حصہ ہے افق کا واقعہ بھی ہوں کہ حضرت عائشہ پہ جو الزام لگانے والی بات ہے جی اس کا سرغنہ بھی وہی تھا. ٹھیک. لیکن دوسرے کلپریٹس جو تھے ان کو تو سزا دی، کوڑے بھی لگے، جن میں حسان بن ثابت بھی تھے، ہوں لیکن اس کو سزا نہیں دی کسی خاص مصلحت کی وجہ سے. اور جب وہ بیمار ہوا اور اس کو امید نہ رہی تو اس نے رسول اللہ سے دعا کی درخواست کی کہ مجھے مل جائیں، تو رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے گئے جی اور اس نے درخواست کی کہ مجھے کرتا عنایت فرمایا جائے، تو آپ نے وہ بھی درخواست قبول فرمائی. جی پھر درخواست کی کہ میں اگر فوت ہو جاؤں تو حضور میرا جنازہ پڑھائے، تو حضور نے یہ درخواست بھی منظور فرمائی اور اس پر بھی عمل کیا. ٹھیک. اب ایسا بندہ جس کو باقی مسلمان سارے سخت کراہت سے دیکھتے اور ناراض ہوتے اور منافق کہتے اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ہوں رسول اللہ کا اپنا عمل یہ تھا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کی درخواستیں بھی قبول کی، اس کے لیے دعا بھی کی. یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے اور ایسا سبق ہے امت کے لیے کہ ہمیں فوت ہو جانے کے بعد کسی سے ناراض ہونا اور اس کے جنازے کا انکار کرنا اور اس کے ساتھ سوشل تعلقات کاٹنا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. آپ نے ایسا نہیں اچھا فرمایا. جی، بڑی خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور میرا بھی جو موقف ہے وہ کچھ آپ سے مطلب ایگری کرتی ہوں میں کہ ایسا ہی ہے جتنا پڑھا اور جتنا ابھی آپ سے بھی سنا تو ماشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز ابھی آپ بیان فرما رہے تھے. اسی کا ایک حصہ اور ہے، جی جی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا جی کہ مسلمان کے کسی عمل کو دیکھ کے ناراض ہو کے اسے کہا ہو کہ تم مسلمان نہیں رہے، تم کافر ہو گئے، یہ نہیں کہا. اور نہ ہی ایسا کرنے کی ہدایت فرمائی کہ تم چیک کرتے رہو اور لوگوں کو کافر قرار دیتے رہو، یہ نہیں فرمایا. اور بلکہ اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی. تین باتیں آپ نے ایک جگہ بریکٹ کی ہیں کہ جو ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہو، ہمارے والی نماز پڑھتا ہو، یا جو کہ جمع کا صیغہ ہے اس میں یہ ہے کہ اجتماعی نظام میں شامل ہو، نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھے. صلی صلاتنا نماز میں جو تفرقہ ڈالنا ہے نا کہ ہماری نماز اس کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ صلی صلاتنا اس کی اجازت نہیں دیتا. صلی صلاتنا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم سب کی نماز ایک ہی ہے، ہم نے نماز میں تفرقہ نہیں ڈالنا. اصل تفرقے کی بنیاد پڑتی ہی نماز سے ہے. جب آپ یہ قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری فلاں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، ہم نے اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ ساری حجتیں ہیں جو تفرقہ پیدا کرنے کی ہیں. یہ ایسی کیفیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، سارے امتی ان کے اپنے ہی ہیں، وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں، اور یہی توقع رکھتے ہیں کہ امتی بھی آپس میں نہ لڑیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا سلوک کریں. لیکن جب امتی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں تو رسول اللہ کی روح اس سے خوش نہیں ہوتی، ناراض ہوتی کہ میرے امتی ہو کے آپس میں کیوں لڑتے ہو. اس لیے یہ سبق دیا کہ من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی جو تتبع کرے اس کو قبلے کے طور پہ اختیار کرے.
وَأَكَلَ ذُبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، اس میں کوئی قرات پیدا نہ کرے یا اسے انکار نہ کرے۔ اس ایسے شخص کا ایسا مسلمان ہے کہ جس کی ضمانت اللہ اور اللہ کے رسول نے لی ہے، ذمت اللہ و ذمت رسول ہے۔ اور آگے شاید یہ لفظ بھی ہیں کہ اس میں دخل نہ دو اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت میں، تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ کسی کو کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور جو شخص جو ہے ابھی آپ نے حدیث مبارکہ پیش کی، اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس سے کیا استدلال لے رہے ہیں؟ مطلب اگر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 6۔ جی اعراف کی جو ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم ضرور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ جی تو کیا اس میں کیا مطلب؟ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں اس آیت مبارکہ کو کہ آپ اس سے کیا استدلال لے رہے ہیں کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور جو رسول ہیں جن کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی سوال کیے جائیں گے۔ مطلب قوموں کی طرف، جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، تو اس کی توقع تو یہی تھی نا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنتے اور مانتے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پرواہ نہیں کی، پہلو طے کی یا نافرمانی کی، تو وہ قابل مواخذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو لوگ بھیجے گئے تھے ان سے اللہ تعالیٰ گواہی لے گا کہ تم جو میں نے تمہیں بھیجا تھا تو تم نے پیغام دیا، جو فرمایا بلغ ما انزل الیک۔ جی، اور پھر جو عہد بھی ہے جس میں ہے کہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم۔ جی ہاں جی، سورۃ احزاب۔ جی سورۃ احزاب۔ ٹھیک۔ تو یہ سارے مواخذے ہیں جو اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے اور لے گا، اور یہی حساب ہوگا۔ اور لوگوں کے وہ جو ہے مالکم، یا وہ لفظ ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ جہنم میں کیا چیز لے آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یا یہ ہے کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ کہتے کالو بلا، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم اس کی بات سنتے اور توجہ کرتے کہ پیغام بھیجا گیا تھا تو آج یہ انجام نہ جلدی کے عذاب پہ نہ ہوتے۔ یہ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں جی کہ ہم قابل مواخذہ ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں ان کی باز پرس ہوگی۔ جی تو جن کے پاس انبیاء آئے، مرسلین آئے، اگر انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان سے تمسخر کیا، جو کہ اکثر لوگوں کا رویہ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا حسرتن للعباد ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ لوگوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ہم نے اپنا مرسل ان میں بھیجا انہوں نے اس کا استہزاء کیا۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور تھوڑی سی زحمت میں آپ کو اور دوں گی کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر میرا خیال 63 یا 64 ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ اگر اس آیت کو 63 اور 64 کو بھی آپ پڑھ کے 63 64 جی سورۃ احزاب یوم تقلب سے شروع ہوگی۔ یسلک الناس عن الساعة، جی لوگ نہیں، یوم تقلب سے،
یوم تکلم، اچھا وہ 66 نمبر ہے غالب. جی یوم 66 تکلم ٹھیک ہے مجھے وجوہہم جی فی النار جی یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا. جی اس سے پہلے والی یوم تقلب فی یہ وجوہہم فی النار. جی یہی ہے نا، یوم تکلب وجوہہم فی جی النار، جی جس دن ان کے چہرے جہنم میں اوندے کیے جائیں گے، ہوں پھرائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہوں و اطعنا الرسولا، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. ہوں فقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے لیڈروں کے پیچھے لگے رہے، ان کی باتیں مانتے رہے. فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا. جی اب جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا سورۃ احزاب سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 میں جا کہ ہر امت جا جس میں رسول بھیجا گیا اس سے سوال کیا جائے گا تھا کیا تمہاری طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جا اور وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی. جا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ رسولوں سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ کیا جو اللہ کا احکام تھا، جو آپ کو دیا گیا آپ نے پیغام، وہ پہنچایا پورے کہ نہیں طریقے سے پہنچایا؟ پہنچایا آپ نے. ان ٹھیک کے ہے. وہ اس زمرے میں آتا ہے جو فرمایا جینا بے علا کل امت شہیدن جی وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا. بے شک. ہر امت پر ان میں سے گواہ لایا جائے گا، جی اور آپ کو سب کے اوپر گواہ کر کے لایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب جس وقت ہم سورۃ احزاب کی جو بھی آیت مبارکہ پڑھی آپ نے، یا اس میں قیامت کا ذکر ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے، یا اور یہاں پر اطاعنا اللہ الرسول جو ہے رسولہ واحد کا صیغہ یہاں پر. یا اب اگر ہم یہاں پر یہ بات کہیں کہ قیامت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء یا رسول آنے تھے تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ایمان کا حکم ہوتا، ان کے اوپر سوالات یا ہوتے. یا اب یہ جو سوال ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایسے تو ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھ پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کہ ان کے بعد رسول نہیں ہے، یا اگر ہوتا تو سوال ہوتا کہ ہاں بھئی آپ کے پاس نبی اور رسول آئے تو پھر یا زیادہ جمع کا صیغہ ہوتا وہاں پر، ایسے ہی یا ایسے ہی تثنیہ کا صیغہ ہوتا. ایسے ہی اور بالکل. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا مطلب فرمائیں کہ کیا جو وہی جو میں آپ نے سمجھ رہی اشارہ ہوں. کیا وہ یہی بات ہے، بلکہ جی اس سے زیادہ سمپل یہ بھی ہے جی کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اصطلاح سے یاد فرمایا ہے. ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو. ہوں یہ مسلمان ہیں جن کو یہ لفظ کہے گئے ہیں. ہوں یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہوں تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ہوں یہاں پہ مرسلین کی اطاعت کا نہیں کہا گیا، جی ایک ہی رسول کی. ماشاءاللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب آخری بات میری، اس کے بعد میں دوسرے بھائیوں کو بھی موقع دوں گی، میں نے بہت ٹائم لیا آپ سے. نہ دوسری بات جو میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا مجدد ہونے کا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے بڑی صحبتیں، اور بلکہ ابھی بھی ان کا پتہ نہیں وہ جیل میں ہے یا ان کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو، لیکن جو جتنا آپ کو علم تھا ان کے بارے میں آپ نے بتایا. اب یہاں پر میں اکثر جو ہے وہ 4-5 ایسے لوگ جنہوں نے آ کر مطلب میری لائف پر بھی کہا کہ ہمیں نبوت ملی، اس میں 1-2 تو جماعت احمدیہ کے ہیں، کچھ لوگ جو تھے وہ جماعت غیر جماعت کے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہ بات کہی. تو میں یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جو ہم وحی یا الہام سمجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچے ہوں،
جی لیکن وہ مبشرات کو وہ وہی سمجھتے ہوں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے یا مختص تھی، کیونکہ یا بہت دفعہ میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا کہ میں نے کوئی چیز خواب میں دیکھی اور وہ بالکل سچ ہو گئی۔ جی بعض بالکل دفعہ مجھے اس طرح ہوا کہ میں نے کوئی چیز دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ تو پہلے بھی ایسے ہوا تھا، یہ کہاں ہوا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں نہیں، یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا ایسا، ٹھیک ہے۔ بالکل اب وہ مبشرات ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کا قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہدایت دیتے ہیں، تو ہدایت سے مراد یہی ہے نا کہ اس کو کوئی راستہ مل جانا، اس کو کچھ یا جو ہے کوئی چیز اس کے سامنے عیاں ہو جانا، رائٹ؟ تو یا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ بات تو صحیح کر رہے ہوں، یا ان کے اوپر ہم جھوٹ نہ کہتے ہو، لیکن وہ مبشرات میں سے ہوں، بالکل ایسا بھی لیکن ہو جس سکتا کو ہے۔ وہ اہم نبی اور وحی میں وہ شامل کر لیتے ہو کہ یہ یا ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو ان کا آؤٹ لک ہے، وہ جانے، وہ خود جواب دیں اس کے۔ جی جی دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جی کیا ایسا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم ان کو لعن طعن کریں، ان کو پتھر ماریں، ان کو گالیاں دیں، ہوں ان کے خلاف جلسے جلوس کریں اور ان کی توہین اور تذلیل کریں اور تنفر کریں؟ اگر تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے تو پھر ہمیں اس میں لگ جانا چاہیے، ٹھیک لیکن ہے۔ اگر ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، ہمارے کورس میں یہ شامل نہیں ہے، ہمارے کورس میں یہ شامل ہے کہ تم کسی سچے کو ماننے سے منکر نہ ہو جاؤ، ہوں تو ہمیں صرف اس حد تک رہنا چاہیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ہماری تسلی اس میں ہو گئی، آپ ختم نبوت کی وجہ سے کسی اور کا ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، ان کو پتھر ماریں، گالیاں دیں، تذیب کریں، تمسخر کریں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ پھر جو حضرت ابو بکر صدیق نے جو جنگ کی وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر خوارج کے بارے میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کی کیا پھر مطلب رائے بڑی ہوگی؟ سادہ سی بات ہے، اگر مسلمہ کو کوئی دعویٰ تھا تو وہ رسول اللہ کی اپنی زندگی میں موجود تھا، اگر اس کے دعوے کے خلاف کوئی فوج کشی کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ ایسا فرماتے، رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر نے بھی کبھی ایسی فوجیں نہیں نکالیں کہ جاؤ اس بندے کو مار کے آؤ، ایک بندے کو مارنے کے لیے ہزاروں کی فوج تو نہیں بھیجنی پڑتی، ایک بندہ بھیجنا پڑتا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے لیا ہوتا ہے کہ اسے ہم قتل کر دیں، ہوں ایسا تو نہیں کیا انہوں نے۔ ان کے فوجیں نکالنے کی وجہ یہ ہوئی کہ مخالف فریق فوج کشی کر کے آ رہا تھا حضرت ابو بکر کے خلاف، ہوں حضرت ابو بکر نے اس کا دفاع کیا، دونوں بڑے بڑے گروہ تھے جن کی مٹ بھیڑ ہوئی اور اس میں ہزاروں آدمی مارے گئے، تو ایک آدمی کو سزا دینے کے لیے اس طرح تو نہیں ہوا کرتا کہ آپ ہزاروں کا مجمع لے کے جائیں، وہ اس کو تو گرفتار کر کے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو یہ جو غلط طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے اس کو کہ انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، جہاد کوئی نہیں کیا، صرف اس بات کا جہاد کیا کہ وہ فوج کشی کر رہا تھا، بغاوت کر رہا تھا حکومت کے خلاف۔ جب حکومت کے خلاف کوئی فوج کشی کرتا ہے تو حکومتیں اس کے خلاف فوج کشی کرتی ہیں، یہ ہے بات۔ لیکن پھر اسود انسی جو ہے اس کے ساتھ بھی وہ بھی مطلب وہ سارے گروپ ملے ہوئے تھے نا آپس میں، وہ جتنے لیکن دعوے اس کا دار تھے وہ اسود انسی کا تو حسینی صاحب علیحدہ سے دعویٰ تھا نا نبوت کا، اور وہ ڈیفرنٹ پلیس کے اوپر تھا، یمن والی سائڈ پہ تھا وہ۔ جو بھی تھا، اگر اس کو بلا کے قتل کرایا ہے تو دوسری بات ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہے، اس نے بھی بغاوت کی اور فوج کشی کی اور مارے گئے وہ۔ جو میں نے پڑھا اسود انسی کے بارے میں کہ وہاں پر تھا کہ کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ گئے تھے اس کے پاس، اور جس کے اوپر اس نے بات نہیں مانی بلکہ ان کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب اس کے ساتھ جنگ بھی کی گئی، اور سیدھی بات ہو گئی نا کہ جب انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ باغی تھا اور قاتل تھا، اور جو قتل کرنے والا ہے مسلمانوں کو اس کا تو بدلہ لینا پڑے گا نا، اس کو مارنا پڑے گا۔ لیکن ایک اور چیز کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت جو ہے آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا؟ جہاں تک میں نے پڑھا کہ وہ تو شراکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے،
نہیں جس پہ دونوں رسول بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا. نہیں، اس نے باقاعدہ قاصد بھیجے تھے اور ان قاصدوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے. ہوں تو یہ کذاب والا لفظ تو رسول اللہ نے فرمایا. جی اگر انہوں نے اگر دعویٰ نہ ہوتا تو کذاب کیوں کہتے ہو؟ اس کی شراکت کی جو اس نے مطلب شراکت کو تو کذاب نہیں نہ کہتے. شراکت میں تو یہ کہہ سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے شراکت نہیں کرنی، بات ختم ہو گئی. کذاب تب کہتے ہیں جب دعویٰ سچا ہو یا سچا نہ ہو. تو رسول اللہ چونکہ جانتے تھے، آپ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. صحیح. جی اب کوئی اور بھائی بھی بات کر لیں کیونکہ میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا. آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سنی صاحب. جی میرے بھائی آپ بات کریں. جی حسینی صاحب چھوٹا سا سوال ہے سورہ صف آیت 61 کے بارے میں. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل، یہ جو اسم احمد والی آیت اکثر زیر بحث آتی ہے، یہ اپنی انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے کب زیر بحث آئی؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں آئی، یا کوئی 100 سال یا 200 سال 500 یا 1000 سال بعد پہلی بار زیر بحث آئی کہ اسم احمد سے مراد کیا ہے؟ یہ بحث چھڑی کب ہے یا وقتاً فوقتاً چھڑتی رہی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں. یہ تو اگر کوئی حدیث کا ماہر لے کے آئے کہ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ نے اس پر کوئی کلام فرمایا، کسی نے کوئی پوچھا اور آپ نے اس کے اوپر اس کی کوئی شرح بیان فرمائی ہو، تو پھر لامہ لو اس وقت زیر بحث آئی ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے مراد مسلمان تو سارے رسول اللہ کی بعثت کو ہی لیتے ہیں، کیونکہ آگے اس کا واقعہ ہو جانا وہ کے لفظ موجود ہیں. کیا وہ لفظ ہیں کہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. جب وہ بینات کے ساتھ آ گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اشتباہ والی بات تو ہے نہیں، لیکن اس دور میں آ کے بعد لوگوں نے اس کا انطباق کچھ اور لوگوں پر کرنے کی صحیح کی ہے، اس لیے کچھ بحثیں اس پہ ہوتی ہیں، ورنہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. کوئی اور اس کیونکہ کا سنی صاحب جو اضطراب کی جو صورتحال آج کل بن جاتی ہے، میں اصل میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کیا یہ شروع سے یہ کیفیت ہے؟ کیونکہ ہم نے تو کبھی یہ چیز نہ کسی نے کہیں کسی نہ اور کے اوپر اطلاق تو کیا ہی کے نہیں زمانے میں. بالکل مسلمانوں میں سے کسی نے کسی اور شخص پر اس آیت کا اطلاق نہیں کیا. وہ سارے بشمول مرزا صاحب بھی اس کا اطلاق جو ہے رسول اللہ پر ہی کرتے ہیں، اپنے اوپر تو نہیں کرتے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں اس کا مصداق. یہ بعد میں بحث اٹھائی السلام گئی. علیکم. وعلیکم السلام. حسین صاحب میں اس کا جواب دے دوں. جی ضرور. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں سورۃ فاتحہ میں سے مجھے بتایا انسان احمد بنتا ہے. جی تو جب اللہ تعالیٰ ایک چیز لوگوں کو نہیں سمجھ آئی تو وضاحت فرما رہا ہے ہمارا کام ہے اطیع اللہ من یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا، اپنی چھوڑ دینا. تو وہ رسول اس کا رسول جو ہے اس کی اطاعت کرنا، اور کسی کی اطاعت کا حکم ہی نہیں ہے. اس کے لیے جب آپ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو ہر نماز میں انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. تو تعریف کرنے والے، بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو احمد کہتے ہیں. احمد کا مطلب ہی تعریف کرنے والا ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے. اس طرح سے ہر وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے بہت زیادہ. تو جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا، اس کے سلسلے میں اللہ نے بتایا ہے احمد بنو محمد خدا بنا دے گا. تو ہم نے احمد بننا ہے. اسمہ احمد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. تو انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا کہ اس طرح سے عمل کرو، اسی لیے ہم سنت پہ، طریقت پہ عمل کرتے ہیں. جب عمل کرو گے تو جزا اللہ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا، آپ بھی محمد بنو گے. قرآن مجید کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جو محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس کے متعلق بتایا مقام کسی کا باپ نہیں ہوتا. تو ہر انسان جو محمد بن سکتا ہے،
اس کی یہ صرف اور صرف محمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا. اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کرے گا تو وہ تعریف کیا بنے گا, وہ محمد بنے گا. تو ان چیزوں کو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھانا چاہتا ہے, لوگ سمجھیں. اور بھی باتیں ہیں, اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت زیادہ ورد کرے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. یہاں پر میں اپنے بھائی سے درخواست کروں گی کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ لفظی ترجمہ کیجیے گا, ہم سنتے ہیں اور آپ بیان کریں, پھر اس کے بعد میں سوال کرتی ہوں آپ سے. جی میرے بھائی. آپ کو بھی پتہ ہے سورۃ فاتحہ کے ترجمے کا, آپ سوال کریں, کیا سوال ہے؟ جی پتہ تو سب کو مطلب ہوگا, لیکن جس وقت ایک بات سمجھی نہیں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو بات آپ نے کی ہے تو وہ ہم سمجھنا چاہیں گے کہ کیا سورۃ فاتحہ میں جو آپ نے بیان فرمایا یہی بات ہے. جی تو آپ اس کا ترجمہ کریں. الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جی. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب رب العالمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہوئی ہے جو دنیا میں کسی کو علم ہی نہیں ہے. وہ اس لیے میں ابھی سب کو بتا رہا کہ بجید علماء جو کہتے ہیں ہمیں بڑا علم ہے, میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے, بڑے لوگ مجھ سے پڑھے لکھے ہیں, بس سب کچھ مجھ سے زیادہ ان کو آتا ہے, مگر مجھے اللہ نے بتایا, میرا دعویٰ یہ ہے. تو سب سے یہ آپ سے بھی درخواست ہے, تحقیق کریں رب العالمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ کیا انسان کو مقام دے رہا ہے. پھر آگے الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین میں انسان کو مقام مل رہا ہے, ہاں جی, یا آپ یہاں پر ربوبیت کی بات کی گئی ہے یا انسان کے مقام کی بات ہے, یہ ذرا کلیئر کرتے ہیں. اس کے اندر ایک انسان کو ایک عمل کے نتیجے میں انسان کو ایک اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے. وہ مجھے ملا ہے اور مجھے باقاعدہ طور پر رب العالمین کے اندر سے بتایا گیا ہے. مجھے نہیں علم تھا, نہ ہی کہیں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے, نہ سنا ہے ابھی تک. تو یہ ایک بتا رہا ہوں بات, آپ سب کے لیے نہیں ہوگی. اس کے اندر سے انسان کو ایک مقام ملتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہوا ہے. یہی حکمت کی باتیں ہیں جو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے. تو الرحمن الرحیم تو وہ آپ کو بھی بار بار رحم کرنے والا, بے حد کرم کرنے والا. دیکھیں رحم کے اندر بہت زیادہ کچھ آ جاتا ہے. میرے پیارے بھائی بات سنیں, دیکھیں قرآن کریم میں جو اصول بتائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ پاک ہوں, مطہر ہوں, تو پھر اس کو پکڑیں, پھر اس کو چھوئیں. اس کو پڑھنے سے پہلے, اس کو ٹچ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پڑھیں, تبوز پڑھیں. جب یہ پڑھا جائے تو بڑے غور سے سنیں, اور اگر کوئی اور پڑھا ہے تو پھر جو ہے خاموشی اختیار کریں. اس کے اندر سوجھ بوجھ پیدا کریں, مطلب ایک تفقہ یعنی فہم پیدا کریں, سمجھیں اس کو. پھر ہے افلا یتدبرون, کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو, تدبر کرو. اب جو بات آپ نے فرمائی, ان اصولوں پہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اب جس طرح آپ نے جو بات کی کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں, رب جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر جو انسان کے لیے آپ نے بتایا کہ اس کو ایک مقام کا, یا اس کو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی شان یا عظمت یا اس کی توحید کا ذکر ہے, یا انسان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے؟ یعنی اس کے مخلوق ہونے کے علاوہ مجھے تو یہاں پر اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو وہ زیادہ بیان کر دیں مجھے کہ آپ نے کس لفظ سے یہ بات اخذ کی. جب میں کہتی ہوں کہ الحمد, تو میں تمام چیزوں کی نفی کر دیتی ہوں کہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام تعریفیں, جتنی بھی خوبصورت نام ہے, جتنی بھی اعلیٰ تعریف ہے, جتنی بھی پازیٹیولی آپ سوچ سکتے ہو, اس میں جتنا بھی غلو کر لو تو وہ الحمد میں آ جاتا ہے. اب جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ جس لفظ کا آپ مطلب کر رہے ہیں یا جس سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ نے ہمیں سمجھانا ہے. جی میرے بھائی. یہی چیز میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, مجھے بھی علم نہیں تھا. مجھ سے آج زیادہ علم آپ کے پاس ہے, میں مانتا ہوں جو سچ ہے وہ سچ ہے, مگر مجھے اللہ نے بتایا ہے رب العالمین کے اندر سے ایک مقام ہے جو انسان کو مل رہا ہے. تو وہ مجھے ملا ہے, میرا ایک عمل تھا, اللہ کو پسند آیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام دیا ہے. اصل میں ہمیں اس لیے کہا گیا ہے اطیع اللہ اطیع رسول, کیونکہ اللہ رسول جو ہے نبی بھی ہے
اور رسول بھی ہے، وہ ایک ہی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت اپنے ماننے والوں کو کہا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں کہ رسول جو ہوگا وہ غیب سے خبر پائے گا، وہ نبی ہوگا اور لوگوں کو پیغام پہنچائے گا، اس کی اطاعت کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی لیے میں نے ابھی وہ بات نہیں بتائی تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں، بڑے ہم تحقیق کرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہے کہ رب العالمین کے اندر سے ایک انسان کو مقام مل رہا ہے۔ جائیں تو ساری کتابیں پڑھ لیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے ماننے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر سے ثابت کروں گا یہ مقام ملتا ہے انسان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک تحفہ ملا ہے، الحمدللہ۔ یہ تو خاص آپ اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا یا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اب اگر آپ اپنی اس بات کو اس آیت میں ہمیں پیش کریں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جاتے تھے، پوچھا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قرآن کریم کی آیات پیش کرتے، وہ یا کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا یا کوئی احکامات کے بارے میں بات ہوتی تو آپ اس کو بیان کرتے، ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بات سمجھائی وہ آپ ہمیں کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کس لفظ میں، کس جگہ، ہم مطلب کس چیز کے اوپر تدبر کریں، ہم کس چیز پہ غور کریں، کس چیز کی قرات کریں؟ جب ہم قرات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ہر چیز کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر کہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا حقدار، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے پھر وہاں پر آگے اللہ تعالیٰ یعنی مبتدا ہے اور پھر رب العالمین مضاف و مضاف الیہ بن کر اس کی خبر بن رہا ہے کہ جو اللہ ہے وہ ہے کون؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کون ہے؟ وہ جہانوں کا رب ہے بھائی، جس نے جو ہے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے رزق کا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بات سمجھنا چاہتی ہوں میرے بھائی کہ جو دعویٰ آپ فرما رہے ہیں وہ ہم کہاں سے سمجھے؟ کیونکہ جب میں اس آیت کو ہزاروں بار پڑھ چکی ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ابھی بھی میں آپ کی بات کو سمجھنا چاہ رہی ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کس لفظ سے یہ استدلال لوں، کس بات کے اوپر؟ یہ بات تو ہوگی آپ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب جب آپ یہ بات لوگوں میں کریں گے تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جی۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، آپ کو ذرا تھوڑا سا ان کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، اس دور کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دور میں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اسلام کے متعلق۔ اب آپ کے پاس علم ہے، میں نے پہلے ایک اقرار کیا کہ آپ کے پاس علم زیادہ ہے، مگر مجھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ من یطع اللہ و رسولہ، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ جب کیوں رسول کی اطاعت کرو؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وقت کے حساب سے، جتنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی ذمہ دار انسان پہ چاہے گا اپنے رسول کو بتائے گا، اس پہ ڈالے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا، لوگ اس طرح سے عمل کریں گے، ان کو بھی انعام ملے گا۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کے اندر سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ 4 انعام ہیں اس دنیا میں ملیں گے، یہیں پہ رفیق بنیں گے، مرنے کے بعد بھی رفیق ہوں گے۔ تو اللہ نے آج کے دور میں یہ بھی بات بتائی ہے کہ عورتیں بھی نبیاں بن سکتی ہیں، اب تعلیم موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعلیم موجود نہیں تھی، اب آپ مجھ سے اندر زیادہ پڑھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لوگوں کو بتاتی بھی ہیں، آپ کی براڈ چلتی ہے، تو آپ کو نہیں بتائی گئی بات، اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، آپ اللہ کو مانتی ہیں۔ میں اگر کہہ رہا ہوں آج کے دور کا میں نبی اور رسول ہوں، تو اللہ نے اب یہ بھی بتایا نبی ہی خلیفہ ہوتا ہے، تو میں خلیفہ بھی آج کے دور کا میں ہوں، تو پھر لوگوں کو چاہیے میری بات ماننا۔ جب میری بات مانو گے میں آپ کو بتاؤں گا رب العالمین کے اندر سے کیا آپ کو مقام ملتا ہے، پھر آپ اس طرح سے عمل کریں گے، آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ میری بات نہیں مانتی، میری اطاعت نہیں کرتی، تو پھر آپ کو چاہیے اللہ سے پوچھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ اس بندے کو مانو، میں نے اس کو بتایا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ آنا تو اللہ نے ایک جگہ پہ چکا اللہ۔ چیمہ صاحب ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آپ چونکہ بار بار دہرا رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ام صاحبہ جو ہے وہ آپ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، بے شک رکھتی ہوں گی، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے علم ملتا ہے یا میں اللہ تعالیٰ سے پا کے آگے پہنچاتا ہوں، کیا اس کو یہ بات کہنی چاہیے کہ میرے سے زیادہ کوئی اور علم رکھتا ہے؟ یہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نہیں ایک مطلب سوالیہ نشان آپ کھڑا کر رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پاتے ہیں، اس کے باوجود آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں. میرے بھائی اب علم موجود ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور صاحب انہوں نے بچپن سے یہ تیاریاں کی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آ گئی نا بیچ میں. یہ تو تعلیم تو ساری ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے نا. سن لینا، میں کوئی شریعت والا نبی نہیں ہوں. جب نئی شریعت آتی ہے، چونکہ وہ دوسرے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اس حساب سے وہ نبی جو شریعت والا ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے. اب قرآن مجید موجود ہے، یہ لوگوں نے من یطع اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرنی تھی، اور اس میں سے خود بھی رسول بننا تھا. وہ اس کو نئی بات سمجھ آئی. مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے من یطع اللہ کے اندر سے بھی 2 طرح سے باتیں ہیں، و رسولہ کے اندر سے 2 طرح سے باتیں ہیں، آگے دوسری آیت کے اندر آگے سے بھی اس ایک آیت کے اندر سے مجھے 10 سے بھی زیادہ طرح سے باتیں بتائی گئی ہیں. تو آج کے دور میں جب میں بتا رہا ہوں کہ ہر انسان نبی بنے، یہ انعام ہے جو اس دنیا میں ملے گا، تو ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا. اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ جزا دے گا مالک یوم الدین. تو اگر جزا نہیں ملی تو کس کو غلط کہو گے؟ انسان کو غلط کہو گے، اللہ کو غلط کہو گے؟ لیں گے بات کو. میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے پا کے ڈائریکٹ جو ہے وہ دوسروں کیا ہے، وہ رسول نا جو شریعت والے نبی ہیں ان کی آپ شریعت والے نبیوں کی بات مثال دے رہے ہیں. نہیں، میں نے کوئی شریعت کا ذکر ہی نہیں کیا بیچ میں. لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بتاتا؟ آپ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بتاتا؟ آپ نے جو سوال اٹھایا نا، آپ کے ذہن میں ان نبیوں کی بات موجود ہے جو شریعت والے تھے. میں شریعت والا نبی نہیں ہوں. میرے پاس اب حکمت کی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے. جب میں کتاب بھیج دوں، کتاب کے اندر سے حکمت کی جس باتیں بتاؤں، تو اس رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی. میں وہ ہوں. قرآن مجید کے اندر صرف اتنا سوال پوچھ رہا ہوں، اس کے اندر سے بھی مجھے بتایا گیا ہے، اس آیت کے اندر سے بھی. بھائی جو بات آپ فرما رہے ہیں، آپ نے آیت پیش کی ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کی، میرا خیال آپ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اب اس میں جس وقت میں اس آیت مبارکہ کو پڑھتی ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہی لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ ساتھ ان لوگوں کے، ساتھ ان لوگوں کے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی جن پہ انعام ہو چکا، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین لوگوں کا ساتھ ہے. اب رفیق جو ہے یہ کہتے ہیں اس کو جو ساتھ ہوتا ہے وہ رفیق ہوتا ہے. اب یہاں پر جو بننے کی آیات ہے، اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من الخاسرین. لفظ کیا ہے؟ تکونوا، کہ تم پورا ناپ تول کرو ورنہ تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب جہاں پر ہو جانے کی بات ہے، جیسے کہ قالوا لئن لم تنتہوا یا نوح لنکونن من المجرمین، کہ البتہ تم مجرموں میں سے ہو جاؤ گے. تو لفظ کیا ہے؟ لتکونن، ٹھیک ہے، لنکونن. جی اب سوال یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی ہو جانے کی بات آئی ہے قرآن کریم میں، اس میں سورۃ النمل ہے، من عبادہ المؤمنین، وہاں پر بھی کانا یکونو کا استعمال ہوا. پھر ان کنت من الصادقین، سورۃ شعراء آیت نمبر 154، سورۃ شعراء آیت نمبر 81، من المخسرین، وہاں بھی ولا تکونو، نہ تم ہو جاؤ اب یہاں پر جب آپ ہو جائے مانا کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہے وجعلنی،
اور اگر بنانے کی صورت میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بنا دے تو پھر کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مِن وَجَعَلْنَا کہ بنایا ہم نے، وَجَعَلْنِي اللہ تعالیٰ تو ہمیں بنا دے، رائٹ۔ تو یہاں پر یہ دو لفظ قرآن کریم میں آئے ہیں جہاں پر بننے کی بات ہے یا بنانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر تکون کے بغیر کہ وہ نبی اور رسول بن جائیں گے، مانا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو چکا ان کے رفیق، وہ رفیق ہوں گے، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے۔ اب جو بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ الفاظ آپ نے ہمارے سامنے رکھنے ہیں کہ ہم تاکہ اس کو سمجھ سکیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کس طرح اخذ کریں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو تنزیل من رب العالمین ہے ان کے الفاظ تو یہ نہیں ہیں، یہاں پر وہ بات ثابت نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں۔ جی میرے بھائی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن اولئک رفیقہ کے اندر سے بھی بات سمجھائی ہے، اور جو صالحین ہے اس کے اندر سے مجھے اس طرح سے مضمون سمجھایا ہے، جیسے انسان جب نماز انسان پڑھتا ہے تو پھر وہ صالح عمل کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے نیچے اتار دیا کہ بات ہی نہیں کی۔ تو جب نماز پڑھ رہے ہیں، صالح عمل کر رہے ہیں، اسی دنیا میں عمل کر رہے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ اللہ کی خاطر وہ شہید بن رہا ہے۔ یہ دو مقام تو پھر بہت زیادہ لوگ جو ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یہ دو انعام اسی دنیا میں مل رہے ہیں۔ صالحین کے اندر سے مجھے اللہ نے بتایا جب انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہ سب کا رفیق بنتا ہے، کیونکہ وہ نماز جتنے بھی پڑھنے کے لیے گئے وہ رفیق بن رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ آپ نے جو بات فرمائی ہے، اب سورۃ ابراہیم کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن جو لوگ گھر ذریتی۔ میں پڑھ تو انسان اتنا ہی دے سکتا جو اس کو نظر آتا۔ حسینی صاحب آپ موجود ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید کے ایک الفاظ دیکھیں میری بات سنیں، حسینی صاحب آپ موجود ہیں یہاں پر؟ الفاظ جو ہیں نا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں کہ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ٹھیک ہے، کہ یہ کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، اے رب تو مجھے بنا، میری اولاد کو بھی کہ ہم نماز کو قائم کریں، تو ہم سے دعا قبول کر۔ اب جو بات آپ فرما رہے ہیں وہاں تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا بارے میں بتایا کہ جو اطاعت کرے گا، جن پہ انعام ہو چکا ہے ان کو رفاقت ملے گی۔ ان کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، حسینی صاحب آپ یہاں موجود ہیں؟ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، عرب کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو۔ تو ابھی لوگ صرف جو ہے نا نام کے مسلمان ہیں۔ دیکھیں بھائی وہ تو بات جو کی گئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ سورۃ تحریم کی آپ بات کر رہی ہیں، نہیں سورۃ تحریم ہے میرا خیال، جی ایمان نہیں، جی ایک سیکنڈ۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو بننے کی بات آپ کر رہی ہیں، یعنی میں نے آپ سے کہا کہ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ، یعنی یا جعلنی کا لفظ ہے یا کانا تکون، جہاں پر کہ بننے کی بات ہے کہ یہ بن جائیں، ہم یہ ہو جائیں، ان میں سے ہمیں کر دے، یہ ان کنتم من الصادقین، اگر ہو تم سچوں میں سے، ولا تکون من الخاسرین، نہ تم ہو جاؤ گھاٹا پانے والوں میں سے، لا نکونن من المجرمین، البتہ تم ہو جاؤ گے مجرموں میں سے۔ یہاں پر نبی ہونے کی، صدیق ہونے کی، شہداء ہونے کی بات کس لفظ سے آپ اخذ کریں گے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ محترمہ یہ چاروں انعام ایک آیت میں موجود ہے نا، تو جب آپ صالح عمل کر رہی ہیں، نماز پڑھی آپ صالح عمل کر رہی ہیں، جی صدقہ خیرات کرتی ہے آپ شہید بن رہی ہیں، تو دوسرے صدیق اور جو نبی ہے وہ تھوڑا سا مقام بڑھ کر ہے، انسان کو عمل کرنے پڑیں گے، آپ عمل کرو جزا اللہ نے دیکھیں آپ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ ایک منٹ، جو نماز پڑھے گا وہ نمازی ہو جائے گا،
جو سچ بولے گا وہ صدیق ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت رکھتے ہوئے جو سچ بولے گا، جو اپنی جان قربان کر دے گا، اپنا مال قربان کرے گا یا اللہ کی راہ میں۔ نماز پڑھنے والا سالے کا انعام دے رہا ہوں، آپ بات اس کو اللہ کی سمجھنی ہے کہ اپنی منانی ہے، یہ سوچیں۔ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میرا کام تھا پیغام دینا، چونکہ میں نبی اور رسول ہوں، میں آپ کو پیغام دے نہیں رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، جب نبی اور رسول جو ہے، نبی اور رسول جو ہے صاحب سے ایک منٹ سنیں، وہ میری بات سنیں نا، نبی اور رسول جب بات بتاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وہ کتاب کو سکھاتے تھے۔ اب جب ان سے سوال کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آیات آتی ان کے پاس، اور آپ ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے، یتلو علیہم، وہ تلاوت فرماتے ان کی، ٹھیک ہے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے، وہ یعلمہم الکتاب، اور ان کو وہ کتاب کی بات کرے۔ اب آپ تو کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے سکھا دیا، اب جب آپ اللہ کی بات کو سکھائیں گے تو وہ کوئی الفاظ بھی تو ہوں گے نا وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جس کو ہم سمجھیں گے، جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، جس کو یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل علی محمد، کہ ہمیں تو یہ کہا کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو میرے بھائی آپ ہمیں اس بات کو بھی تو سمجھائیں نا، کہ میں کہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ عورت بھی نبی بن جائے گی، میں تو بڑا خوش ہوئی، میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے مردوں کو ہی بنایا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ اب مجھے یہ تو بتائیں نا کہ اللہ نے جو بات کہی کہ میں نبی بنوں گی، کیسے؟ یہاں تو مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں مل رہا کہ میں نبی بن سکتی ہوں، کیونکہ جہاں بننے کی بات آئی ہے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کن کا لفظ آیا ہے، تکون کا لفظ آیا ہے، کنتا کا لفظ آیا ہے، لنکونن یعنی کانا یکون کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر، یا جعلنا کے الفاظ آئی کہ ہم نے یہ بنا دیا، چن لیا ہم نے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا وبالناس وجتبیناہم وہدیناہم، چن لیا ہم نے ان کو، استفاء کا ورڈ آیا۔ اب مجھے آپ سمجھائیں کہ یہ ان الفاظ کے بغیر اس میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی چن لے گا، ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں سارے چاہیں گے نبی رسول بنے، کیسے بنے؟ وہ کہاں کا کس لفظ کو ہم لیں کہ ہم بن جائیں گے؟ وہ میرے بھائی میرا خیال اتر گئے ہیں۔ سین صاحب وہ کہہ رہے ہیں مجھے کال پر لیں، ان کو کال پر لے لیں۔ جی سین صاحب سے ہوں میں، سین صاحب آپ سن رہے ہیں، وہ کال کہہ رہے ہیں قیمہ صاحب، ان کو حسینی بھائی آپ یہاں موجود ہیں؟ جی جو میرا سوال ہے وہ آپ سمجھ پائیں کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں بھائی سے؟ میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ سوال جواب کی ضرورت یہاں نہیں پڑنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نبی اور رسول ہوں، جی آپ رسول اللہ کے بعد کسی نبی اور رسول کی ایکسپیکٹیشن بالکل، دیکھیں وہ ابھی ہم نے اس سے پہلے یہ آیات پڑھی ہیں، آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور آپ نے اس کی خود جو ہے وہ پیش کی ہے، اس کی تفسیر آپ نے خود فرمائی ہے۔ جی تو اگر تو بحث کرنی ہے ختم نبوت کے عقیدے پر، نہیں، میں اس بات کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ مجھے یہ بات بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اب میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جس کے اوپر مجھے حکم ہے، اب ان میں جو یہ بات بیان فرما رہے ہیں مجھے ایسا کوئی لفظ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، تو میں پھر مطلب ان سے پوچھوں گی کہ بھی ٹھیک ہے، میں تو کیا پوچھنا ہے، بس یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گی نا بات۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں میں نے کتنی آیات ان کے سامنے پیش کی ہیں کہ جہاں پر اتنی کافی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے زیادہ ضرورت ہے، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔